اللہ رب العزت کی طرف سے جب اہل ایمان، اہل کفر، اہل نفاق ان سب کے بارے میں فیصلہ کر دیا جائے گا تو اللہ رب العزت میدان محشر میں تشریف لائیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کو لائق ہے اور جیسے اس کی شان کے زیبا ہے۔ اللہ رب العزت جب میدان محشر کے اندر تشریف لائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اپنے رب کریم کو پہچان جائیں گے۔ پہلے اللہ تعالیٰ ایک اور صورت میں تشریف لائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ دوسری صورت میں تشریف لائیں گے۔ اہل ایمان جب رب کریم کو پہچان جائیں گے تو اللہ رب العزت انہیں اپنے فضل و کرم سے جنت کی طرف جانے کا کہیں گے، اور جو منافقین ہیں وہ دھوکہ بازی کے ساتھ وہ بھی اہل ایمان میں شامل ہو جائیں گے، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ شاید ہم بھی ان میں شامل ہو کر تو جنت میں پہنچ جائیں گے۔ لیکن اچانک ایک اندھیرا میدان محشر کے اندر چھا جائے گا، اس اندھیرے میں کسی کو کچھ سجھائی نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر نور تقسیم کیا جائے گا، ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق نور دیا جائے گا۔ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا، جا رہا ہوگا۔ بشراکم اليوم، انہیں کہا جائے گا تمہیں مبارک ہو ان جنتوں کی، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اہل ایمان جا رہے ہیں، ان کو نور تقسیم کر دیا گیا ہے، اور اس کی روشنی کے اندر وہ جنتوں کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ منافقین بھی دھوکے کے ساتھ ان کے اندر شامل ہیں۔ اچانک جب نور کو بجھا دیا جائے گا اور اندھیرا چھا جائے گا تو منافقین کو کچھ سجھائی نہیں دے گا۔ ان کے نور کو، ان کی روشنی کو جب وہ دیکھیں گے کہ ہماری روشنی تو بالکل ختم ہو چکی ہے، جس روشنی کے اندر وہ جا رہے تھے وہ ان کے لیے بجھا دی گئی ہے اور ختم کر دی گئی ہے، اور دور سے وہ اہل ایمان کو روشنی میں جاتا ہوا دیکھیں گے، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، تو وہ اہل ایمان سے کہیں گے کہ ہمارا انتظار کیجئے، ادھر بھی کوئی توجہ کیجئے تاکہ ہم تمہاری روشنی کے اندر چل سکیں۔ قیل ارجعوا وراءکم، ان سے کہا جائے گا پیچھے پلٹ کے دیکھو، فالتمسوا نورا، تم نور تلاش کرو، فضرب بینہم بسور لہ باب، تو اچانک ہی ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس کا ایک دروازہ بھی ہوگا، باطنہ فیہ الرحمہ، اس کا وہ حصہ جو اہل ایمان کی طرف ہے اس میں رحمت ہی رحمت، نور ہی نور، روشنی ہی روشنی، برکت ہی برکت ہوگی، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کی وہ سائڈ جو منافقین والی ہوگی وہاں اللہ کی پکڑ ہوگی۔ ینادونہم الم نکن معکم، وہ اہل ایمان کو پکاریں گے ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہی ہوتے تھے، تمہارے ساتھ ہم نمازیں پڑھتے تھے، جمعہ پڑھتے تھے، مساجد میں جاتے تھے۔ قالوا بلا، اہل ایمان کہیں گے ہاں ہوتے تو تم ہمارے ساتھ ہی تھے، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم نے خود ہی اپنے آپ کو آزمائش میں، فتنے میں مبتلا کر لیا، وَتَرَبَّصْتُمْ، تم اس انتظار میں تھے کہ حالات کس کروٹ پہ جاتے ہیں اور کدھر ہم نے اپنے رخ کو بدلنا ہے اور اہل ایمان پہ اب کیا بیتتی ہے، وَارْتَبْتُمْ، تم شک شبہ میں پڑے رہے، وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، تمہاری خواہشوں نے تمہیں دھوکے کے اندر مبتلا رکھا، حتی جاء امر اللہ، یہاں کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں ایک دھوکے باز نے اللہ کے بارے میں دھوکے کے اندر مبتلا کر دیا۔ فالیوم لا یؤخذ منکم فدیہ، نہ تو تم سے کسی قسم کا آج
معاوضہ قبول کیا جائے گا، ولا من الذین کفروا، اور نہ ہی کافروں سے، مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، ہی مولاکم، یہی تمہارا مولا اور تمہارے سب کچھ ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 12 سے 15 تک اللہ رب العزت نے یہ منظر کشی کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، جس دن اللہ نبی کو اور جو ان کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ ہیں ان کو رسوا نہیں کرے گا، ان کا نور ان کے آگے آگے اور دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، وہ دعا کرتے ہوں گے، اے ہمارے رب ہمارے نور کو مکمل ہی رکھیے گا، واغفر لنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے گا، انک علی کل شیء قدیر، یقیناً آپ ہر چیز پہ قادر ہیں۔ سورہ تحریم آیت نمبر 8 ہے۔ جیسے جیسے انسان کے اعمال ہوں گے ویسے ویسے ہی ان کو نور دیا جائے گا۔ کسی کو ایسا نور جیسے کیٹو کی چوٹیاں اور پہاڑوں کی بلندیاں ہیں، کسی کو ایسا نور جیسے کھجور کے درخت کا سائز اور اس کی اونچائی ہے، کسی کو ایسا نور جیسے ایک انسان کھڑا ہوا ہو، اور کسی کو اتنا کم نور دیا جائے گا کہ اس کے صرف انگوٹھے کے اوپر اتنی مقدار کا نور ہوگا، یتخذ مرہ، کبھی وہ روشن ہوگا اور کبھی وہ بجھ جائے گا۔